یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تین قسم کے حالات تھے۔ پہلا یہ کہ یہود گائے کی عبادت کرتے تھے۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج ہم سورہ بقرہ کو شروع کرنے لگے ہیں۔ تو سورہ بقرہ مدنی سورت ہے۔ اب سب سے پہلے بات یہ عرض کر دوں کہ اس سورت کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا ہے۔ تو اس سورت کا نام سورہ بقرہ اس وجہ سے ہے کہ بقرہ کا معنی ہے گائے۔ چونکہ اس سورت کے 8ویں رکوع میں گائے کا ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ اور سورۃ النساء کہنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء بلا کراہت جائز ہے یہ نام، اور ان ناموں کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ اور صریحہ میں موجود ہے۔ تو اس کی پہلی گواہی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتوں کو رات میں پڑھے تو وہ اسے کفایت کریں گی، یعنی اسے کافی ہو جائیں گی۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 749۔ دوسری گواہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تحقیق جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر شیاطین نہیں آتے۔ یہ حدیث ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111۔ تیسری گواہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا اعلیٰ حصہ ہوتا ہے ایک، اور قرآن مجید کا اعلیٰ حصہ سورہ بقرہ ہے۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف کے اندر ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 111 ہے۔ چوتھی گواہی سیدنا ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم پڑھا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو کہ قیامت کے دن یہ سفارش کرے گا۔ پڑھا کرو چمکدار صورتوں کو، پڑھا کرو چمکدار صورتوں کو، یعنی سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 270 ہے۔ اب ان احادیث کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ در منصور صفحہ نمبر 18 جلد نمبر 1 میں
سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء نہ کہا کرو، بلکہ یوں کہا کرو کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے، وہ سورت جس میں آل عمران کا ذکر ہے، وہ سورت جس میں نساء کا ذکر کیا گیا ہے، اس طرح کہا کرو۔ تو اس حدیث کا، اس روایت کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت ہرگز قابل استدلال نہیں ہے۔ اس روایت کو بطور دلیل کے پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس حدیث کی دو سنتیں ہیں اور دونوں ہی ضعیف ہیں اور متروک الحدیث راوی ہیں۔ سند پہلی اس حدیث کی، اس میں عیسیٰ بن مامون ابو سلمہ خواص راوی ہیں، جو محدثین کے نزدیک ضعیف اور متروک الحدیث ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن حبان فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مامون واہی راوی ہے۔ دولابی فرماتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے۔ اجلی فرماتے ہیں کہ ثقہ نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ ساجی کہتے ہیں کہ منکر الحدیث ہے، اور ابن جارود کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ لسان المیزان صفحہ نمبر 407 جلد نمبر 4۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ روایت غریب ہے، اس کو مرفوع کہنا صحیح نہیں، اور عیسیٰ بن مامون ہی ابو سلمہ خواص اور وہ راوی ضعیف الروایت ہے، اس کی روایت حجت نہیں بن سکتی۔ ابن کثیر۔ تو اب جب یہ یہاں تک اس حدیث کا حال ہے تو اس حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں۔ اب رہا سورہ بقرہ کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط، تعلق۔ ہر سورت کو ماقبل سے ضرور کوئی مناسبت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کو اپنے ماقبل والی آیت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ ایک مربوط کلام ہے، نہ کہ بے ربطہ کلام۔ تو ہر صورت کو ماقبل سے ضرور مناسبت ہوتی ہے، اور اسی مناسبت کو ہم ربط کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ ربط سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ کے ساتھ دو قسم کا ہے۔ اول اسمی ربط، دوم معنوی ربط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تین قسم کے حالات تھے۔ پہلا یہ کہ یہود گائے کی عبادت کرتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی اس کے تقدس کے قائل تھے۔ دوم، نصارہ آل عمران کے بزرگوں کو مشکل کشا مان کر ان کی الوہیت کے قائل تھے۔ تیسرے نمبر پر اس دور میں جس طرح کے غیر اللہ کی عبادت کر کے حقوق اللہ کی حق تلفی کی جاتی تھی، اسی طرح حقوق العباد کی بھی حق تلفی کی جاتی تھی۔ خاص کر عورتوں کو نہایت ہی بے دردی سے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ چونکہ اسلام صرف مجموعہ عبادت نہیں، بلکہ انسان کے لیے کامل ضابطۂ حیات ہے، جس میں دین اور دنیا کے تمام معاملات کا حل موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں
حقوق اللہ کی ادائیگی کا حکم فرماتے ہوئے اعلان فرمایا، خبردار، عبادت کا حق صرف اور صرف خالق ہی کا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ نساء میں حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم فرمایا، اور حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم فرماتے ہوئے عورتوں کو ظالموں کے ظلم سے بچا کر ان کے حقوق کا تحفظ فرمایا۔ تو یہاں پر یہ بات نشین ہونی چاہیے کہ مذہب اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ آج کل نئی NGOs یہ عورتوں کے حقوق کے متعلق سڑکوں پہ ان کا آنا، یہ ان کے مقاصد ہو سکتے ہیں، وگرنہ اگر قرآن مجید کو اور احادیث نبویہ کا مطالعہ کیا جائے تو جتنا تحفظ عورتوں کا دین اسلام میں ہے اتنا تحفظ کسی مذہب کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک ربط تعلق اس طرح ہوگا کہ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا، آگے ولا نعبد ولا نستعین البقرۃ کما فعل الیہود والمشرکین، ولا نعبد ولا نستعین آل عمران کما فعل النصارى، ونؤدی حقوق النساء رغبتا ونؤتی صدقاتہن نحلا، فانزل علینا مائدۃ انعامک وافضالک فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، فاتحہ، اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے جس طرح یہود اور مشرکین عرب گائے کی عبادت کرتے تھے، اور نصارہ آل عمران کے بزرگوں کی الوہیت کے قائل تھے۔ ہم عورتوں کے حقوق خوشی و رضا ادا کریں گے، پس اے اللہ دنیا و آخرت میں اپنے فضل اور احسان سے سرفراز فرما دیجئے۔ تو یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ کا ما قبل سورہ فاتحہ کے ساتھ رابط اسمی ہو گیا۔ اب دوسرے نمبر پر رابط معنوی۔ رابط معنوی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہدایت صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی۔ ہدایت والا رستہ اور صراط مستقیم والا رستہ مومن بندے نے اللہ تبارک و تعالی سے مانگا تھا، تو چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے میرے بندے میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں، تو اس کے اوپر عمل پیرا ہو جا، صراط مستقیم کے اوپر ہوگا۔ تو اس درخواست کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا۔ اس لا ریب کتاب پر عمل کرنا ہی یہی صراط مستقیم ہے۔ حاصل یہ ہے کہ فاتحہ میں الصراط المستقیم یہ متن ہے اور بقیہ قرآن مجید اس کی تشریح ہے۔ دوسرا ربط معنوی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا، سورہ فاتحہ میں 3 جماعتوں کا ذکر تھا۔ اول منعم علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا، دوم مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا، تیسرے نمبر پر الضالین، گمراہ لوگ۔ تو مذکورہ تینوں جماعتوں کا ذکر فاتحہ میں اجمالاً ہے، سورہ بقرہ میں تمہید کے بعد ان تینوں جماعتوں کا ذکر قدر تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کرتے ہوئے ان کے کچھ اوصاف بھی بیان فرما دیے، اور ان اوصاف کے بعد ان کے ثمرات بھی بیان فرما دیے۔ سورہ
بقرہ کا تیسرا ربط سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے اللہ کریم کی توحید کا اقرار لیا گیا، عبادت و استعانت کو اللہ کریم کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اس دعوی توحید کو مختلف مقاصد کے لیے 3 مقامات میں ذکر اللہ نے فرمایا۔ ہر مقام میں دلائل عقلیہ پیش کیے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے یہ دعویٰ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو صرف اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو اب یہاں پر پہلے دعوت دی کہ صرف اپنے رب کی عبادت کرو، اور دلیل عقلی پیش فرمائی کہ سب کا خالق صرف اللہ کریم ہے، تو معبود برحق بھی وہی ہے، مگر اس مقام میں مقصود شرک فی الدعا کی نفی ہے۔ مقصود اس جگہ پر شرک فی الدعا کی نفی ہے کہ اللہ کریم کے علاوہ کوئی ہستی بھی غائبانہ پکار نہیں سن سکتی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور معبود تم سب کا ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے، رات اور دن کے بدلنے رہنے میں کئی دلائل ہیں توحید کے عقل مندوں کے لیے۔ تو اس مقام میں پہلے دعوت دی کہ سب کا معبود برحق صرف اور صرف اللہ کریم ہے۔ اس کے بعد دلیل عقلی پیش فرمائی، آسمان، زمین، رات، دن کا خالق، انہیں چلانے والا صرف اللہ ہی ہے، لیکن اس مقام میں مقصود یہ ہے کہ نظر و نیاز کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اس کے بعد اس دعوے کو تیسری جگہ پہ بیان فرمایا اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سدا زندہ رہنے والا ہے، سب کو تھامنے والا ہے۔ اس مقام میں بھی پہلے دعوت توحید دی، بعد کے اندر دلیل عقلی پیش فرمائی کہ ہمیشہ زندہ رہنا یہ اللہ کریم کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ مگر اس مقام میں مقصود نفی شفاعت کاری ہے کہ کوئی ہستی ذات باری تعالی سے جبراً کوئی کام نہیں کروا سکتی۔ جس طرح کے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے فلاں بزرگ اللہ سے یہ کام کروا سکتا ہے، فلاں بزرگ یہ کام کروا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں اس جگہ پر اس بد عقیدگی کی نفی کر دی کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں شفاعت کاری کوئی نہیں کہ جبراً کوئی بات منوا سکے۔ تو سورہ بقرہ کی انشاءاللہ آگے بھی تفصیل آئے گی، تو اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔